بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی پہلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکسانا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، کہ جس نے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام محبتوں اور قربتوں کا علم بردار ہے اور ہمیشہ آپس کے تعلقات میں محبت، نرمی، عفو اور درگزر کرنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے معاشرے میں اجتماعیت کی فضا برقرار رہے اور خاندانی نظام میں تقویت پیدا ہو۔ اب جو اس اسلامی نظام اجتماعیت کو توڑتے ہوئے لوگوں کے تعلقات میں دراڑیں اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، خاص طور پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارے اور اکسائے، تو گویا اس نے پورے خاندانی نظام کی چولیں ہلا دیں اور معاشرے کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میاں بیوی کے تعلق کے اچھا ہونے پر ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا خاندان پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز آ گئی جس سے آپس کے تعلقات میں دوریاں پیدا ہوں یا دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں جنم لیں۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کی جسمانی یا اخلاقی برائیاں بیان کرنا، یا بیوی کے سامنے اس کے شوہر کا موازنہ اور تقابل کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ کرنا، یا دونوں کے درمیان ایسا تقابل کرنا کہ اس کو غیر مرد اچھا اور اپنا شوہر برا لگنے لگے، یا کسی عورت کو شوہر سے بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق لینے پر ابھارنا، مشورے دینا، یا شوہر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد رہنے کے روشن خیال مشورے دینا اور اس کے من گھڑت فوائد گنوانا، جیسا کہ آج کل مختلف NGOs کرتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف معاشرے میں بے حیائی اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں اس وعید میں داخل ہیں کہ جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارا یا اکسایا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے لوگوں کو ان کے بڑوں سے بدظن کرنا، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من خبب خادما علی اہلہا فلیس منا، جو غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس وعید میں وہ تمام صورتیں شامل ہیں جہاں کسی چھوٹے کو اس کے بڑے کے خلاف بھڑکایا جائے یا اس سے بدظن کیا جائے یا اس کے خلاف اکسایا جائے، جیسے شاگرد کو استاد سے، مرید کو اس کے شیخ سے بدظن کرنا، اسی طرح غلام کو اس کے مالک کے خلاف یا کسی مزدور کو اس کے مینیجر کے خلاف بھڑکانا، اسی طرح اولاد کو ماں باپ کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف اکسانا، یا اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ اور عزیزوں کی کمی کوتاہی بیان کرنا، یہ تمام صورتیں اس وعید میں داخل ہیں۔ گویا کہ ان تمام صورتوں میں چھوٹوں کو ان کے بڑوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے یا بڑوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، تو جو بھی ایسا کرے گا وہ اس حدیث مبارکہ کی وعید میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جوڑنے والا، محبتیں پیدا کرنے والا بنائے، نہ کہ محبتوں کو، تعلقات کو توڑنے والا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کینچی والا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوئی دھاگے کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ سوئی دھاگے کا کام ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، جبکہ کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا۔ اور یاد رکھیں کہ توڑنے والوں کے محل بھی ویران ہو جاتے ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے وتر کی نماز کی اہمیت اور وجوب کے بارے میں۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے حضرت بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تشریح میں لکھا ہے کہ وتر کی نماز کی بہت اہمیت ہے اور مختلف احادیث میں اس نماز کی تاکید اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں وتر کے بارے میں سستی اور غفلت کرنے والے سے اعلان لا تعلقی اور برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کو زائد رکھا ہے جس کو عشاء کے بعد سے فجر تک پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے، اور یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر اور قیمتی ہے، کیونکہ عرب لوگوں کے ہاں سب سے قیمتی مال اونٹ تصور کیے جاتے تھے۔
اللہ تعالی ہمیں وطر کی نماز کی پابندی اور اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔